أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوهم وحيوهم وعلموهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو. اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اتنے بلند نالے کہ تاروں کے قافلوں کو صدا میری درا ہو. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. میری طرف دیکھتے رہیں سب. آج اللہ کی رحمتیں قرآن کی نسبت سے، حدیث پاک کی نسبت ہے. آج اللہ کی رحمتیں اپنی جھولی میں پورے طریقے سے لے کر کے جانی. کہو انشاءاللہ. میری طرف دیکھ کر کہو کہ انشاءاللہ. قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی نسبت ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت ہے، حدیث پاک کی نسبت ہے. آج محروم نہیں رہنا، رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتوں کا آبشار ہے. جیسے پہاڑ اوپر سے، پہاڑ کی چوٹی سے پانی کا جھرنا گرتا ہو، اس کی آواز تو ہو، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آج اس طرح رحمتوں کا نزول ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے ہمارا، سب کا ایمان ہے، ہر ایمان والے کا ایمان ہے. فرشتے آ چکے ہیں. اے میرے بھائیوں، اے بچوں، اے بزرگوں، اے نوجوانوں، فرشتے آ چکے ہیں، فرشتے آ چکے ہیں. اللہ کی طرف سے وہ فرشتے گھیرے کھڑے ہیں. ان فرشتوں کا لحاظ کرو. آ چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کا قرآن جہاں بیان، جہاں قرآن، جہاں حدیث، وہاں فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو. اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آ جاؤ گھیرو اس مجلس کو. رمضان کا مبارک مہینہ سر پر کھڑا ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، جنت میں خوبصورتی اور جنت کو سجانے کا کام جاری ہے. آ جاؤ اے میرے شمس پور کے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے بچیوں، بڑی تعداد میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی قسمت کے فیصلے فرما دیے ہیں. یہ کل کے حافظ ہوں گے، یہ کل کے عالم ہوں گے، یہ کل کے داعی ہوں گے، یہ کل کے اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہوں گے. اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں، ان میں اماں خدیجہ کا نمونہ بننے والی ہیں، اماں عائشہ کا نمونہ بننے والی ہیں، بہن فاطمہ کا نمونہ بننے والی ہیں. ان کو ہلکے میں مت لو، یہ آگے آئے نہیں، اللہ نے ان کو آگے بٹھایا ہے. اے میرے بھائیوں، خدا کی قسم، جو آگے ہے اللہ کی رحمتیں اس پر ٹوٹ کر برس رہی ہیں. یہ میں نہیں، حدیث پاک ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. آج اللہ پاک اپنی رحمتوں کو ہماری جھولیوں میں پورے طریقے سے ڈال دے. کہو زور سے آمین. بچوں آپ کہو زور سے آمین. شاباش. قرآن کی مجلس، حدیث پاک کی مجلس کہاں جمع ہیں؟ میری بات کا جواب دیں. دل کی آواز ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہو، کس جگہ پر بیٹھے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ آپ کہیں گے کہ جامعہ علوم القرآن شمس پور کے صحن اور اس کے میدان میں بیٹھے ہیں. بات سچ ہے. یہ مسجد ہے سامنے، یہ مسجد ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ بچوں کی آواز ہے، جوانوں کی آواز نہیں. میرے بھائیوں، اے جوانوں، تمہاری جوانی کی قسم، پیارے نبی نے جوان کے بارے میں کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ جوان جو خدا کی جوانی میں پلتا ہو، خدا کی عبادت میں پلتا ہو، جوانی میں نمازیں پڑھتا ہو، اس کی آنکھوں کی حفاظت جوانی میں کرتا ہو، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہو، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اور مدرسہ کس کا گھر ہے؟ اب میرے ساتھ بولنا. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. میرے ساتھ بولنا. مسجد کس کا گھر ہے اور مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کا گھر جیسے اللہ کے گھر کی حفاظت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، جہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی ہو، جہاں آپ کی سیرت بیان ہوتی ہو، اس کی حفاظت ہوگی قیامت تک. مسجد کی حفاظت قیامت تک ہونی ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں باتیں ہوں، اس جگہ کی حفاظت قیامت تک ہونی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تو ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے استعمال فرما لے. اللہ اپنے نبی کے گھر کے حفاظت کے لیے ہمیں استعمال فرما لے.
اللہ کے گھر کی حفاظت، نمازوں کی پیشانیاں اللہ کے گھر میں ٹیکو. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، خالی نماز کی طرف نہیں، آؤ اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں نور ڈالنے کے لیے اللہ کے گھر آؤ گے، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا. میرے گھر کی کوئی حفاظت کرے، میں اس کی پیشانی چوم لیتا ہوں. کوئی میرے بیٹے کی تعریف کرے، میں اس کی پیشانی چوم لیتا ہوں. کوئی میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، میں اس کے ہاتھ کو چومتا ہوں. اللہ کے گھر میں پیشانی ٹکنے والی کبھی ذلیل ہوئی؟ اللہ کے گھر میں آنے والا کبھی رسوا ہوا؟ جب ہمارا یقین ہے میرے بیٹے سے پیار کرنے والا وہ میرا پیارا ہے. اے میرے ایمانی بھائیوں، اے میری بہنوں، خدا کے گھر میں آنے والا اللہ اس کے گھر سے پیار کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی دکان سے پیار کیوں نہیں کرے گا؟ فرشتے رش کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ کے گھر آؤ. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کے معنی مصیبت کو توڑنے والی کامیابی، مصیبت کو جڑ سے اکھاڑ دینے والی کامیابی، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد مصیبت نہیں ہے. آزمائش ہو سکتی ہے لیکن مصیبت نہیں آئے گی، اس کو برباد کرنے والی کوئی بیماری نہیں آئے گی. آؤ کامیابی کی طرف. آخر نماز کے بعد کہ نماز کی طرف آؤ اور پھر فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس میں راز یہی ہے، سجدے کرو، تمہاری پیشانی کی حفاظت ہوگی. اللہ کے سامنے جھکو، وہ تمہارے سامنے دوسروں کو جھکا دے گا. نماز کو ہلکے میں مت لو. نماز ایسی چیز ہے جو اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو اوپر بلا کر کے عنایت فرمائی ہے. روزہ نیچے فرض ہوا، حج نیچے فرض ہوا، اور نماز کو پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، پھر نماز دی تاکہ نماز پڑھو اللہ کے پیارے بنتے جاؤ. نماز پڑھو اوپر اڑتے جاؤ، نماز پڑھو اوپر چلتے جاؤ، نماز پڑھو اوپر اٹھتے جاؤ. یہ نماز ہے، یہ گھر اللہ کا ہے. اللہ کے گھر کی حفاظت اپنی پیشانی سے. اللہ محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ ہمیں استعمال کر لے، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے ہمارے اوپر، اس کا احسان ہے. کہو آج اس مبارک رات میں، اس مبارک جگہ پر، اللہ کے گھر کے سامنے آج سے اپنی پیشانی اللہ کے گھر میں ٹیکنے والے بنیں گے. کہو انشاءاللہ. آج اللہ کے گھر میں آنے والے بنیں گے انشاءاللہ. یہ بچے سارے مہمان رسول بیٹھے ہیں، پیارے نبی کے مہمان ہیں. اللہ کے نبی سے کوئی پیار کر لے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے. اللہ میری ساری زندگی تیری خوشی کے لیے ہے، تو خوش ہو جا، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک ایمان والے کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ تو ہمارے اس ادارے کو قبول فرما لے. کہاں بیٹھے ہو؟ جامعہ علوم القرآن کے صحن میں بیٹھے ہیں. یہ مولانا عبدالحنان صاحب، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ان کو استعمال کر لیا، ان کے ساتھیوں کو، بھائیوں کو استعمال کر لیا. اب یہ مت کہنا کہ یہ مولانا عبدالحنان کا مدرسہ ہے، یہ آپ کا ہے. اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اے میرے بھائیوں، اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ فلاں کا مدرسہ، فلاں کی مسجد. اے میرے ایمانی بھائیوں، نام ہے، ذریعہ بنا ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن اب آپ بھی اس کی طرف سے مسئول ہیں.
آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ قدم بہ قدم چلنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر دے گا جو ان کو وہ اجر مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو استعمال فرمائے۔ کہو زور سے آمین، زور سے کہو آمین۔ اللہ اکبر، بچوں میں کتنا جوش ہے۔ میرے ایک بات یاد آئی، میں اپنی بات لمبی نہیں کروں گا، ایک میرے بات یاد آئی۔ ایک مدرسہ تھا 5 کمروں پر مشتمل، بچوں 5 کمروں پر مشتمل، 5 کمرے، بس 5 انگلیاں 5 کمرے۔ میرے جاننے والے ہیں بہت پرانے، لیکن دور ہیں بہت۔ میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا، میرے جاننے والے ہیں بمبئی سائیڈ میں، کرناٹک سائیڈ میں۔ 5 کمروں پر مشتمل مدرسہ شہر کے اندر، شہر کے بیچوں بیچ بازار میں۔ اب سنو بات، آپ سارے اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں آج۔ بچوں، اے نوجوانوں، اے میری بہنوں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، مدرسہ تھا 5 کمروں پر مشتمل، ایک بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر، بہت دیندار، کسی اللہ والے سے منسلک، دھیان سے سنو میری بات، 5 کمروں کا مدرسہ ہے۔ اللہ نے اس کو کئی سالوں کے بعد ایک بچہ دیا، لڑکا، اس کی بیوی بڑی دیندار۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ نے ہمیں کوئی بچہ اگر دیا، لڑکی ہو یا لڑکا، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ سنو اے میرے بھائیوں، سنو یہ بات دل سے سنو، دل کے کانوں سے، مجھے مقرر مت سمجھو، میں ایک دل کا جذبہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب بھی میں اس کو بیان کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے مالیر کوٹلے میں بیان کیا، 3000 کا مجمع تھا خواتین کا، ہزاروں مرد تھے سامنے، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ یہ شب برات کی، یعنی لیلۃ البراء جو ابھی 15 تاریخ گزری ہے، اس رات میں 5 کمروں پر مشتمل بازار ہے، تنگ جگہ ہے، 2 کمروں کے اوپر 2 کمرے، پھر اس کے اوپر 1 کمرہ، لیکن تعلیم کیا بہترین تعلیم، حفظ کی نمبر 1 تعلیم۔ اس کی بیوی پراپرٹی ڈیلر، بڑا مالدار دیندار، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیے ہوئے۔ بیوی کے دل میں آیا، شوہر سے کہا اللہ کوئی اولاد دے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ اللہ نے ان کی سنی، دل کی آواز تھی، کوئی رسم نہیں تھی۔ اللہ نے کئی سالوں کے بعد لڑکا عنایت فرمایا، خوش ہو گئے، ان کو مکتب میں بٹھایا، اسکول بھی ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد مرحلہ آیا حفظ کرنے کا، انہوں نے اس مدرسے کا انتخاب کیا جو 5 کمرے پر مشتمل تھا، نیچے 2 کمرے، اوپر 2 کمرے، اس کے اوپر 1 کمرہ، صرف 50 یا 60 گز میں مدرسہ تھا۔ اے میرے بھائیوں، اس بچے کو داخل کر دیا، اس پراپرٹی ڈیلر بہت بڑا کاروباری، دل میں یہ ہے میرا بچہ حافظ ہو جائے، میرے گھر میں سب کچھ ہے، میرا عالی شان گھر ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میرے سسرال یہ بہت مالدار ہیں، اگر نہیں ہے تو میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں، میرے گھر میں کوئی خاندان میں حافظ نہیں، دور دور تک کوئی حافظ نظر نہیں آتا۔ کاش میرا یہ بچہ حافظ بن جائے، میری خوشی تو بالا ہو جائے گی، کل قیامت کے دن میں کہہ دوں گا اللہ میں بھی حافظ قرآن کا باپ ہوں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ نے اس کے دل کی آواز تھی سنی، وہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے اس مدرسے میں۔ اور محتمم صاحب بیچارے بڑے سادے محنت کرنے والے اساتذہ سائیکلوں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بارش بوند میں وہ سب دیکھ رہا ہے منظر، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اس کا بچہ حافظ ہوتا ہے، مدرسے کی طرف سے اسی طرح پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اے ایمانی بھائیوں، سنو غور سے، مدرسے کا اسٹیج سجتا ہے، اس طرح بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تاجر اور شہر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرما ہے اسٹیج پر۔ رات کے 11 یا 10 بجے کے قریب ان کے سر پر پگڑی بندھنے کا وقت آتا ہے۔
وہ सेठ जी भी वहां मौजूद हैं सामने। वो इस बात के मुंतजिर हैं, उस घड़ी के मुंतजिर कि कब मेरे बेटे के सर पे पगड़ी होगी और मैं खुदा के सामने कह दूंगा कि मैं भी एक हाफिज कुरान का बाप हूं। उधर माँ घर में खुश है, उसकी आंखों में आंसू हैं। अब उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, इस तरह की वीडियो नहीं बनती थी। माँ घर में है कि कब मेरा बच्चा सर पर पगड़ी बांधकर मेरी गोद में आएगा, कौन सी घड़ी होगी। बाप है, कब उसको घर पे लाएगा और मैं उसके सर पर पगड़ी सजी हुई देखूंगी। अब बाप स्टेज पर आया, सर पर पगड़ियां बंधनी शुरू होती हैं। अल्लाह अकबर, उसके बेटे की बारी आती है। मालदार है, सब कुछ है, लोग भी देख रहे हैं उसकी तरफ। आज तो सेठ जी के बेटे के सर पे पगड़ी होगी। रात के 10 या 11 बजे हैं। उसकी आंखों में आंसू आने शुरू होते हैं। उसके बेटे के सर पे पगड़ी बंधनी शुरू होती है, उसकी आंखों में आंसू जारी होते हैं। उधर उसकी बीवी घर में परेशान है कि कब मेरा बेटा मेरी गोद में आए, उसके सर पे पगड़ी हो। ए मेरे भाइयों, पूछो हिफ्ज़ कुरान की नेमत जिनके खानदान में कोई हाफिज नहीं हुआ। पूछो उन दौलतमंदों से जिनके यहाँ कोई हाफिज कुरान न हुआ कि इसकी कीमत क्या है और इसका एजाज क्या होता है। अब उसके सर पे पगड़ी बंधनी शुरू होती है। बाप की आंखों में आंसू हैं। मैं जब भी ये वाकया सुनाता हूं कहीं, मेरी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे भाइयों, उसके सर पर पगड़ी बनती है। वो सेठ जी उठते हैं, उसके पास एक बैग है। उस बैग से वो कुछ कागज निकालता है और मोहतमिम साहब को कहता है कि जनाब, ये मेरी तरफ से मामूली हदिया है। क्या है? एक वसी खित्ता जमीन का, लबे सड़क, हाईवे पे मदरसे के नाम वक्फनामा है। वो मदरसे के नाम जमीन के कागज स्टेज पर मोहतमिम साहब के हवाले करते हैं। ये मेरी तरफ से एक मामूली सा हदिया है। ए मोहतमिम साहब, ए मदरसे वालों, खुदा की कसम ये मेरा कोई एहसान नहीं है, आप लोगों का एहसान है कि आज मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है। मेरे भाइयों सुनो, कागज निकाल करके देता है और कहता है कि मैं देखता रहा जब तक मेरा बच्चा हिफ्ज करता रहा कि ये छोटी सी जगह में बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से हदिया है। और ये कह करके आंखों में आंसू आते हैं। उधर से उसकी बीवी तैयारी की हुई है कि इनकी दावत करो, असातिज़ा की सब घर पे लाना है। अगले दिन सब घर पे जाते हैं असातिज़ा और मोहतमिम साहब। उसकी बीवी एक कागज पेश करती है जो उनके उस्ताद मोहतरम थे, जिससे हिफ्ज किया उस बच्चे ने। उस उस्ताद के नाम गाड़ी कि मेरी तरफ से ये मामूली सा हदिया है। उसकी बहन थी उस बच्चे की, वो भी मालदार थी। उसने कहा मैं भी अपने भाई की खुशी में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, जरा मेरी बात को बीच में ध्यान से सुनो, इसको मिस ना करो। उधर उसकी बहन है, वो कहती है मेरा बाप शरीक हुआ, मेरी माँ ने मेरे भाई की खुशी में हिस्सा लिया। मेरी तरफ से भी एक खुशी है। जो मदरसे के असातिज़ा हैं उनको मेरी तरफ से एक मोटरसाइकिल बतौर हदिया। अल्लाह अकबर। बाप ने मदरसे के नाम जमीन कर दी है और उसकी बीवी ने जिससे हिफ्ज किया उनको गाड़ी हदिया में दी है और उनकी बहन ने उनकी असातिज़ा को, जो मदरसे के असातिज़ा थे, मोटरसाइकिल हदिया की है। अल्लाह अकबर। ए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक आज हमें भी कुरान करीम के नाम पर दिल से
خوشیوں میں شامل ہونے والا بنائے. کہو زور سے آمین. یہ بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا. بات چل رہی تھی، بیچ میں یہ جو اٹھانا بٹھانا ہوا ہے، اس سے مزہ کرکرا ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے بات جو چل رہی ہے اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جگہ پر کر لی جائے اور یہاں بیٹھ جائیں سب بھائی. اللہ پاک آج ہم کو، اللہ پاک ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہر ایمان والے کو قرآن کی خوشی میں شامل ہونے والا بنائے. کہہ دو زور سے آمین. اللہ پاک ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. قرآن کی رسم ہی صحیح کہتے ہیں کہ قرآن حفظ کرنا رسم ہو گیا. ہاں یہ رسم ہمیں مبارک ہے، یہ رسم ہمارے لیے قابل فخر ہے. ایسی رسم ڈالو حفظ قرآن کی، ہر بچہ حافظ قرآن ہو، ہر بچی حافظ قرآن ہو. کہہ دیں کہ شمس پور میں حافظوں کا گاؤں ہے، یہ عالمات کا گاؤں ہے. ایسی رسم کر ڈالو. میں نے پڑھا مصر کے اندر ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، اس کو قرآن کا قصبہ کہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، لڑکی بھی حافظ قرآن ہے. اللہ تو ہم سب کو بھی یہ برکت نصیب فرما دے. اللہ شمس پور کو نصیب فرما دے، جتنے گاؤں ہیں سب کو نصیب فرما دے، بلکہ اس پورے ملک کو اللہ بلد القرآن بنا دے. قرآن کا ملک، حافظوں کا ملک، عالموں کا ملک، اللہ کے نیک بندوں کا ملک، اللہ کے قرآن کا ملک، اللہ کی رحمتوں کا ملک. اور یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ اللہ کے اس قرآن کی نسبت کو اپنے دل کے ساتھ اپنے دل میں بسا کر کے لے چلیں گے. اللہ تو ہم سب کو اس نسبت کے لیے قبول فرما لے. اب کہہ دو زور سے آمین. مجھے بھی حوصلہ مل جاتا ہے، مجھے بھی حوصلہ مل جاتا ہے آمین کہنے سے. اللہ کی طرف سے ہمیں یہ نسبت نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو، رمضان کا مہینہ ہے، قریب آ گیا ہے، بہت قریب ہے ہم سے. اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. آج کی مجلس ہمارے لیے رحمتوں کی مجلس بن جائے، ہماری عزتوں کی مجلس بن جائے. اللہ پاک جیسے اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے خوشی کی تھی، آج مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کئی بچوں نے حفظ کیا ہے، کئی بچیوں نے ناظر قرآن مکمل کیا ہے. اللہ اکبر. کرو خوشی. اس باپ نے تو زمین کا ٹکڑا پیش کر دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں. میں احسان نہیں کر رہا ہوں، اے مدرسے والو تمہارا احسان ہے، خدا کی قسم میرا احسان نہیں. آج تم نے میرے بچے کو وہ دولت تمہارے ذریعے ملی ہے کہ میں قیامت کے دن ایک حافظ کا باپ کہلاؤں گا. تمہارا احسان ہے. وہ باپ رو رہا ہے پیش کرتے ہوئے. اللہ تو ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے. یہاں حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں، کئی بچیوں نے ناظر قرآن مکمل کیا ہے، کئی بچیاں حدیث پڑھ کر جا رہی ہیں، بخاری مکمل کی ہے انہوں نے. اللہ پاک اس ادارے کو سدا آباد فرمائے. اب میں لمبی تقریر تو نہیں کروں گا، میں تقریر کے مون میں بھی نہیں بیٹھا. میرے کچھ جذبات تھے، میں نے اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھ دیے. آج اب مثال قائم ہو جائے، اب مثال قائم ہو جائے. مثال جب قربانی دیں گے تو تاریخ بنے گی. تاریخیں قربانی سے بنتی ہیں، سننے سے نہیں بنتی. قربانی سے تاریخ بنتی ہے. اے میرے بھائیوں، قربانی آج اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر بھائی تو اس میں شریک ہوگا آج، چاہے آپ 100 روپیے دے کر کے جائیں. لیکن میں شروع کرتا ہوں جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں، جن کی بچیوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، جن کی بچیوں نے حدیث پاک اپنی معصوم سی زبان سے بار بار قال اللہ وقال الرسول قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہیں وہ زبانیں
مبارک ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں کی زبانوں سے قال قال رسول اللہ نکلتا رہا، جن کی زبانوں سے قال اللہ نکلتا رہا، جن کی زبانیں بار بار سورۃ الفاتحہ پڑھتی رہی۔ حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے پوتے کا سورہ فاتحہ مکمل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ دعوت کرو سب کی، جو جاننے والے ہیں سب کی دعوت کرو۔ میرے چھوٹے سے پوتے نے، میرے چھوٹے سے گھر کے ایک چھوٹے سے بچے نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی ہے، دعوت کرو۔ اللہ تو نے پورے قرآن کی دولت دے دی ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے بچوں کو، ان چٹائیوں کو آباد کرنے والے علماء کو، ایک کریم آقا تو ان کا یہ فیض ہمارے گھروں میں جاری فرما دے۔ اے اللہ، تیرے نبی کے لاڈلے عمر فاروق اپنے پوتے کی سورۃ الفاتحہ پہ دعوت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی بچیوں نے بچوں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اللہ ان کی بچیوں نے پوری بخاری پڑھی ہے، آج تو ان سب کو قبول فرما لے۔ کہو زور سے آمین۔ اب میں بات زیادہ نہیں کروں گا، آگے کرنے کی باتیں بہت ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں آج جن کے بچوں نے قرآن مکمل کیا، جن کے بچیوں نے حدیث پاک پڑھی، بخاری مکمل کی، مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، یہ بتائیں گے مولانا، ان کے پاس پوری لسٹ ہے۔ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، کل بیان کروں جا کر کے شاملی میں، وہاں بہت بڑا پروگرام ہے کہ شمس پور میں بچوں نے حفظ کیا، بچیوں نے حدیث پڑھی، ان کے ماں باپ نے دل نکال کر رکھ دیا، پورے مجمع نے ایک بھی ایسا نہیں جس نے حصہ نہ لیا ہو، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہو۔ آج تو سب بھائی ثابت کر دیں، قرآن کی نسبت، حدیث پاک کی نسبت، اللہ کا واسطہ، پیارے نبی کی نسبت۔ بس میں شروع کرتا ہوں، جن کی بچیوں نے حدیث پاک مکمل کی، یعنی بخاری پڑھی، عالمہ ہوئی، قرآن ناظرہ کیا، حفظ کیا۔ اب میں کیا کہوں، میں 1 لاکھ تھوڑا ہی کہوں گا آپ سے، یا یوں تھوڑا ہی کہوں گا کہ آپ نے پورے زمین کا ان کے لیے وقف نامہ اور ایک پلاٹ نام کر دیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ بھی یہ کرنے والے بنیں گے، اللہ آپ کو بھی قبول کرے گا، میرا یقین ہے اللہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کے ذریعے اللہ ہزاروں کے روزگار کا انتظام کرنے والا ہے۔ آپ ایک دفعہ مثال پیش کریں، میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا جن کی بچیاں اور جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، بس کیا کہوں میں، میرے ذہن میں ایک دم سے بات آئی، 21,000 روپیے، 21,000، 6 بچیاں عالمہ ہے، 2 بچے حافظ قرآن ہیں، 18 بچیوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، 9 بچیوں نے نام لکھایا نہیں، وہ بھی ناظرہ مکمل کر چکی ہیں۔ جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں، جن کی بچیاں عالمہ ہوئی ہیں، آج میرے بھائیوں 21 کچھ بھی نہیں، اور اللہ پاک نسبت دیکھو کیا ہے قرآن کی اور حدیث کی، کھڑے ہو جائیں 21,000 کہ یہ میرے بچے کی خوشی میں شامل ہو رہا ہوں اور یہ میری طرف سے قبول کر لیا جائے۔ جن کی بچیاں حافظ ہوئیں، جن کی بچیاں عالمہ ہوئیں، بچوں نے حفظ کیا، ناظرہ کیا، 21,000 کے لیے کوئی بھائی پہل کر دے، چلو۔ اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے، کچھ دعا ہو جائے گی۔ 21,000 آج مثال قائم کریں، میں کہہ دوں بعد میں جا کر کہیں کہ حافظ قرآن کے ابا نے 21,000 سے اپنے ادارے کی مدد کی ہے، اپنے بچے کی خوشی میں، بچی عالمہ ہوئی ہے، بچی کے نام پر 21,000 اس نے پیش کیے ہیں، ادھار لکھا دیں بعد میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ قرآن اور حدیث کی نسبت ہوگی 21,000۔ 1 منٹ کا موقع ہے، اگر یہاں ان کے والدین ہوں، ان کے ابا ہوں، تو 21,000 جن کا بچہ حافظ ہوا ہے، 21,000 سے آج خوشی میں شریک ہو جائیں۔ آپ دعوت کر رہے ہیں مبارک، اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں مبارک، لیکن مہمان رسول جہاں بچوں نے حفظ کیا ہے، عالمہ ہوئی ہیں 21,000۔
پہل کر دے. دیکھا کون پہل. بچی کے والدین بھی یہاں ہیں, بچی کے ابا بھی ہیں, بچیوں کے ابا بھی ہیں اور بچوں کے بھی ہیں. 21,000. 1 منٹ کم ہوتا ہے. پہل کر کہ یہ میری بچی کے نام ہے, میں اپنی بچی کی خوشی میں دے رہا ہوں. آپ لکھا بھی سکتے ہیں, بعد میں دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ. گاؤں سے ہی 10,000 روپیے. کہا کہ میرا نام نہیں بولنا. پروردگار عالم تو ان کا نام روشن کر دے, ان کی نسلوں کا نام روشن کر دے. گمنام ہیں تو ان کے نام کو ان کی نسلوں کے ذریعے اور ان کو حافظ اور عالم بنا کر ان کے نام کو روشن کر دے. 10,000 روپیے. وہ نام نہیں کہہ رہے ہیں, میرا نام نہیں بولنا. اللہ ان کے 10,000 کو, اللہ ان کے 10,000 کو 10 لاکھ میں تبدیل فرمائے گا اور ان کو ایسا دے گا کہ آگے یہ 10 لاکھ پیش کرنے والے ہوں گے. اللہ قبول فرمائے. 10,000 ہمارے بھائی نے کہا کہ نام نہیں بولنا. جن کی بچیاں عالمہ ہوئی ہیں, جن کی بچیاں عالمہ ہوئی ہیں, حافظ قرآن ہوئے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں آج خوشی میں شامل ہو جاؤ کہ میں اپنے بچے کے حفظ سے خوش ہو کر میں خوشی میں شامل ہو رہا ہوں. میری بچی عالمہ ہوئی, میں ان کی خوشی میں شامل ہو رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے. 21,000 لوگ یہاں موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی لکھاؤں یا بعد میں لکھاؤں. ابھی لکھا دو, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. زید عبد المالک, ان کے والد محترم نے اپنے, یہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے, ان کے والد محترم نے 5,000 روپیے اپنے بچے کی خوشی میں پیش کیے. ان کے 5,000 روپیے ان کی حیثیت کے مطابق ایسے ہیں جیسے 5 لاکھ دے دیے انہوں نے. صحیح بات ہے. اللہ ان کے 5,000 کو قبول فرماوے, ان کے ان بچے کو دین کا داعی بنائے, ان کی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے. چلیے 21 نہیں میرے بھائیوں, آپ 20, 15, 10 چلو بولو. ہر باپ بیٹی کا خوشی میں شامل ہو جائے, ہر باپ بیٹے کا خوشی میں شامل ہو جائے. چلو بول دو. آپ اپنے حساب سے بولو, شامل ہو جاؤ. لیکن 11,000 کیا نام